اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو احباب آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں وہ تشریف رکھیں، جو جانا چاہیں شرعاً کوئی کباہت والی بات نہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم اور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں کہ جس کا ایندھن، خوراک پتھر اور انسان ہے۔ اس نسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی ایسی پلاننگ کر لیں اپنی اولادوں کی، بیس بنیاد رکھتے ہیں کہ جس سے ہم اور ہماری نسلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے بچ پائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو گزارش میں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں ان نوجوانوں کو بھی مخاطب ہوں کہ جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں، اور ان والدین سے بھی مخاطب ہوں کہ جن کے بیٹے ابھی بیاہنے والے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہماری جو نرسری ہے بچوں کی شکل میں، یہ کیسے سدھر سکتی ہے اور کیسے یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا جو کام شاید کہ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے سب سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جب شادی کرے اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی ماں کا انتخاب اچھا کر لے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربع من السعادہ، چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں۔ ان میں سے ایک نیک سیرت بیوی ہوتی ہے، ایک اچھا گھر ہوتا ہے، ایک اچھی سواری ہوتی ہے، اور ایک اچھا پڑوسی ہوتا ہے۔ یہ چار نعمتیں جس کے پاس ہیں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اور یہی چار چیزیں الٹ کر لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بدبختی کی علامات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمانا، الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری خزانہ ہے، مال و متاع ہے، فائدے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة صالحہ، دنیا کا سب سے مہنگا ترین خزانہ
سب سے مہنگی چیز وہ ایک نیک عورت ہے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں اس موقع پہ کہ ہم اگر جائزہ لیں، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں تو ہم اپنی بیٹیوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا المرأۃ صالحہ، دنیا میں سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے۔ اور وہ نیک عورت کون سی؟ بے پردہ، بے حیا، بے نمازی، بے شرم نہیں، باشرہ، با پردہ، با حیا، با نمازی، با ادب، یہ نیک عورت ہے اور دنیا کی مہنگی چیز ہے۔ تو میرے گھر میں جتنی بیٹیاں ہیں، کیا ان کی قیمت کیا ہے؟ کیا وہ سستا مال تو نہیں؟ چونکہ مہنگی اور انمول وہ تو نیک عورت ہے، تو میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے یہ حدیث موجود ہو کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو حکم دیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت نکاحی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسب و نسب دیکھتے ہیں کہ بڑی اونچی خاندان چودھریوں کی بیٹی ہے، لہذا شادی کر لو۔ دوسری قسم نوجوانوں کی ایسی ہے کہ وہ عورت کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے کوٹھے والی ہے تو کیا ہوا، بے شرم ہے تو کیا ہوا، بے پردہ ہے تو کیا ہوا، خوبصورت تو ہے۔ تیسری قسم ایسے نوجوانوں اور ایسے لوگوں کی ہے کہ جو عورت کا مال و متاع دیکھتے ہیں، اس کو وراثت میں بہت کچھ ملنے والا ہے، بڑے مربے ہیں اس کے باپ کے، امیر ہو جائیں گے۔ اور چوتھی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہے جو عورت کی دینداری کو دیکھتے ہیں، جو عورت کی اپنی ذاتی قیمت کو دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیندار کو پکڑ لو، دیندار کو ترجیح دو۔ تو کیا میری بیٹی دیندار ہے جس کے ساتھ شادی کروانے کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو دیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کی ترغیب اللہ کے نبی نوجوانوں کو دیں تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کر لو، اور بیٹیوں کی تربیت کے لیے ضروری امر یہ ہے ان کی ماں کا انتخاب اچھا کر لو۔ تو سب سے پہلا حق اولادوں کا یہ ہے کہ جس خاتون کی کوکھ سے ہم اولاد لینا چاہتے ہیں وہ خاتون نیک اور صالح ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ با حیا ہو، بے حیا نہ ہو، وہ پرکٹی نہ ہو کہ بازاروں کے اندر مسلمان مردوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے والی ہو، وہ ایسی نہ ہو کہ بن سور کر خوشبو لگا کے وہ مردوں کے باہم چلنے پھرنے والی ہو کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے اور اس کی خوشبو کو غیر محرم مرد سونگے پالے فہو زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ، یہ عورت بدکارہ ہے، بدکارہ ہے، بدکارہ ہے۔ کہ ایسی بیٹیاں تو ہمارے گھر میں نہیں ہیں۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پہ علماء نے غسل جنابت تجویز کیا ہے کہ جب یہ بدبخت عورت گھر کو لوٹے تو گھر آ کے غسل جنابت کرے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے نوجوانوں دیندار کو ترجیح دو، دیندار کے ساتھ نکاح کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ عرب کے اندر ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی، تمہاری ماں تجھے گم پائے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے جملے کہے جاتے تھے۔ تو اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بنیاد یہ رکھیں کہ ان کے لیے ماں کا انتخاب اچھا کر لیں۔
دوسرے نمبر پہ جب نکاح کروانے لگے تو مراسیوں سے جان چھڑا لیں، کنجروں سے جان چھڑا لیں، بینڈ باجوں سے جان چھڑا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر معاملہ کے اندر ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی میں جو کچھ بھی کرنے لوگو میرے محبوب کی حیات طیبہ کے اندر نظر اٹھا لینا، ویسے ہی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی شادیاں کروائی ہیں نا، بیٹیوں کو بھی رخصت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی کفالت میں تھے؟ محبوب پیغمبر آخر الزمان کی کفالت میں تھے، گویا کہ ان کی صورت میں بیٹا بھی بیاہ ہے، اور سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہی تھے، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں روحانی۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیوں کے موقع پر کسی قسم کی، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، کوئی خرابی کی ہے؟ ازدواجی لائف کے اندر بگاڑ کی بنیاد ہم تب رکھ دیتے ہیں جب نکاح کے موقع کے اوپر میراثی بھی آتے ہیں، بھنڈ بھی آتے ہیں، کنجر بھی آتے ہیں، مووی مین بھی آتے ہیں، بے پردگی عام ہوتی ہے، فحاشی عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی جب دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں تب ہم اپنی ازدواجی لائف کی زندگی کے اندر شیطان کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اولادیں کیسے سدھرے؟ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اس کے اوپر اللہ خالق و مالک مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں محمد کی مخالفت کرتا ہے۔ اپنی شادیوں کے موقع کے اوپر شیطان کے ہر فعل سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں، سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نکاح کروائیں۔ جب نکاح ہو جائے میں ضرور اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی شرم اور حیا کے ایسے موقع پہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کرتا ہوں جس سے اکثریت ہماری مسلمانوں کی لا علم ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہا کرتا ہوں۔ اس وقت حاضرین مجلس سے بھی پوچھا جائے تو شاید 100 میں سے 3 یا 4 بندوں کو اس کا علم ہو، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ تمہید کے طور پہ چند گزارشات عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ بے شرمی کا فتویٰ نہ لگا دے، اگر لگا دے تو میری ذات کو کوئی پرواہ نہیں۔ دین سارے کا سارا کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے۔ تو سب سے پہلے اس کو بیان کرنے والے خالق و مالک خود ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے جبرائیل امین ہیں، اس کے بعد بیان کرنے والے جبرائیل امین ہیں، سننے والے اس کے بعد کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، پھر وہ بیان کرنے والے، سننے والے صحابہ، پھر صحابہ بیان کرنے والے، اور ان میں حضرت عثمان غنی جیسے بھی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ جن کے آنے پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمٹ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اتنے باحیا تھے۔ پھر وہ بیان کرنے والے، سننے والے بھی آج تک کتاب و سنت کے مسائل کو بیان کرنے میں کسی کو شرم نہیں آئی۔ ہم ان سے زیادہ اللہ معاف فرمائے شرم و حیا والے ہیں، اس لیے ہم نہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ سنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے کیوں ہمیں شرم آتی ہے؟ شادی کروا لی ہے، بیوی کو لے کے آئے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا اگنور کر دی جائے گی؟ ان بیویوں کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام، جب ان کے پاس آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں، اس کی پیشانی پہ رکھ لیں، اس کی پیشانی پہ رکھ لیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتها علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتها علی۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو اس عورت کے اندر تو نے خیر رکھی ہے۔ کتنے خامدوں نے اس موقع پہ اللہ سے خیر مانگی ہے؟ اور جس خیر پہ تو نے اس عورت کو پیدا کیا ہے میں اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور چونکہ اللہ نے ہر انسان کو خیر اور شر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ الگ بات ہے کسی کے اندر خیر زیادہ ہے، شر کم ہے، کسی کے اندر شر زیادہ ہے، خیر کم پائی جاتی ہے، تو اس لیے پھر اللہ خالق و مالک سے یہ بھی گزارش کی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اے اللہ جو اس میری بیوی کے اندر تو نے شر رکھا ہے اس شر سے بھی مجھے اپنی پناہ کے اندر لے لینا، میں اس کے شر سے بچ نہیں سکتا جب تک تو مجھے اپنی پناہ میں نہ لے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس شر سے بھی اے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی پناہ کے اندر رکھنا۔ بتلاؤ وہ عورت تمہارے اوپر ہیوی ہو سکتی ہے، اور دوسرا عمل جس کے لیے میں نے تمہید مجبوراً بیان کی ہے کہ دین کہاں سے آیا، جب اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کے قریب ہوا جائے کہ جس عمل سے اللہ اولاد دیتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اٹھاؤ صحیح بخاری، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کیا قرآن اور حدیث دونوں چیزیں اللہ کی وحی نہیں ہیں؟ اس موقع پہ یہ دعا کس نے پڑھی، کس نے پڑھنے کا حکم دیا، کس نے اللہ کے نبی کے دل پہ نازل کی؟ آج اس کو بیان کرتے اور سنتے سناتے ہمیں شرم آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت اس علم سے، اس سیرت نبویہ سے لا علم ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، حافظ آباد روڈ پہ ایک نوکھر پنڈ ہے گاؤں، وہاں پہ کسی مسجد میں نے بحمد اللہ تعالی اسی نقطہ پہ گزارشہ طرز کی، میری گفتگو کے ختم ہونے کے بعد تقریباً 80 سال کے بزرگ، تقریباً 80 سال، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک بال بھی ان کے سر اور داڑھی میں کالا باقی نہیں ہے، رو رہے ہیں موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ، لوگوں کے جمگٹھے میں سے میری کلائی کو پکڑ کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں اور سسکیوں کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا جس نے ساری زندگی اس دعا کا اہتمام نہ کیا ہو اس کا کیا بنے گا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی اذا اراد ان یأتی اہلہ قال، جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان حال سے اللہ خالق و مالک سے پکارے، کہے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تیرا نام لے کے شروع کر رہے ہیں، ہم دونوں کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لینا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو اس عمل کے ذریعے ہمیں رزق عطا کرے، بیٹا اور بیٹی مراد ہے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ترلا کرتے ہیں ہماری اولادوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد مقدر میں لکھ دی لم یضرہ شیطان ابدا، وہ بیٹا وہ بیٹی جب تک دنیا کے اندر سانس لیں گے، جب تک ان کی جان میں جان باقی رہے گی، تب تک شیطان ان کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بیٹیوں کو، یہ بیٹوں کو جنات کا سایہ کیوں ہے؟ ان کے ماں باپ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کیا جو اس موقع پہ کرنا تھا۔
اولادوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے شادیوں سے پہلے ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کے ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا پائیں گے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہمارا بچہ واقف ہے کہ نہیں واقف کہ کون کھاتا ہے ساتھ؟ بولیے، شیطان کھاتا ہے۔ جب کوئی پیتے ہیں مشروب کو پانی، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو کون پیتا ہے ساتھ حدیث کے مطابق؟ تو بسم اللہ اللہم جنبنی شیطان، اس موقع پہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کون ہوگا ساتھ؟ شرم نہیں آتی مجھے کہ جس موقع پہ میں اہتمام کے ساتھ چیک کر لوں کہ دروازہ تو نہیں کھلا ہوا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس موقع پہ کہ جب ہم اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی چھپتے ہیں تو انہو لکم عدو مبین، جو تمہارا کھلا دشمن ہے اس عمل کے اندر ساتھ ملا لیتے ہیں ہم لوگ۔ مولوی نکاح ضرور پڑھاتا ہے، فیس بھی لیتا ہے، پیٹ کے جہنم کو بھی بھرتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس موقع پہ بیوی کے وہ خامن کے کان کے اندر اس دعا کی تعلیم دے دے، اس کو ڈال دے، بتلا دے اس کو۔ حصن مسلم کی کتاب میں سے 1 روپے کی فوٹو کاپی کروا کے جب نکاح پڑھواتے ہو پڑھاتے ہو مولویوں، اللہ تمہیں اس بات کا اجر عطا فرمائے، تب ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے اوپر دعا لکھ کے اس کی پاکٹ میں بھی ڈال دیا کرو۔ تو میری گزارش ہے خدا را اللہ کے لیے دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اولاد پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی پرورش کریں، اس کو پروان چڑھائیں، 7واں دن جب دن ہو اچھا نام رکھیں، اس کے ختنے کریں، اس کے بالوں کو اتاریں جس کو ہم چنڈ کہتے ہیں، اس کے وزن کے برابر چاندی اہتمام کے ساتھ صدقہ کریں، 2-3 ہزار روپے دے دیں اللہ کے راستے میں صدقہ، وہ تقریباً 800 یا 1000 روپے بنتے ہیں، احتیاط میں 2-4 ہزار روپے دے دیں۔ 7واں جب دن ہو تو اس بچے کا عقیقہ لازم کریں۔ ہر ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ نے امید لگا دی ہے، پلاننگ کر لیں، 10-10 20-20 روپے، 100-200 400 روپے سائڈ پہ کرتے جائیں۔ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو ہم 2 چھوٹے جانور دیں گے، اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بیٹی دی تو ہم 1 چھوٹا جانور دیں گے۔ عقیقے کے بغیر گزارا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا یہ بچہ اللہ خالق و مالک کے پاس گروی کی شکل میں ہے، آپ کا تو ہے ہی نہیں۔ جب گروی سے کوئی چیز چھڑانا چاہتے ہیں تو جس وجہ سے گروی رکھی ہوتی ہے، جس وجہ سے، تو وہ وجہ پوری کرنی پڑتی ہے نا۔ یہ موبائل ہے، مجھے 10,000 کی ضرورت، میں کہتا جی 80,000 روپے کا موبائل ہے، یہ رکھ لیں ہفتے کے لیے، 10,000 دے دیں، یہ آپ کے پاس میرا موبائل گروی ہوگا، جب 10,000 دے دوں گا تو لے لوں گا، ٹھیک ہے جی گروی رکھ دو۔ ہر وہ بچہ اللہ خالق و مالک کے پاس گروی ہے، عقیقہ کرو گے تو واپس لے لو گے۔ بڑی مجبوری ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر جب آپ کے پاس ہے تب اس کا عقیقہ کر کے گروی وہ چیز واپس لے لے۔ جب 7 برس کی عمر کو پہنچ جائے، علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7، اپنی اولادوں کو نماز کی تعلیم دو جب وہ 7 برس کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، اور اے باپو اے ماؤں جب تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی 10 برس کی عمر میں نماز میں سستی کریں، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، ان کو پیٹو، ان کو مارو، نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو جدا کر دو، پھر سگی بہنیں بھی ایک کمبل کے اندر نہیں سو سکتی، سگے بھائی بھی ایک چارپائی پہ، ایک بستر پہ، ایک کمبل میں نہیں سو سکتے۔
یہ بچہ پیچھے جو بیٹھا ہے، کتنی ایج ہے بیٹا آپ کی؟ آپ کی اٹھائیں ذرا بچے کو، کتنی ایج ہے؟ 10 سال. ادھر ہے میرے پاس، آج اس بچے کی کتنی ایج ہے؟ یہ چھوٹے بیٹے کی 7 سال کا بچہ ہے کوئی یہاں پہ؟ آ جائے آ جائے. اللہ معاف فرمائے کتنی مشکل سے بچوں کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے. ذرا نظر اٹھائیں اپنے چاروں طرف، دیکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے کو بچہ ہے تو شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. گھر میں سوئے پڑے ہیں، اللہ کی قسم جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بچے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اگر اولادوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اس ایج میں نماز کی تعلیم دینا شروع کر دو. اس ایج میں سستی کریں تو ان کو پیٹنا شروع کر دو. ایمانداری سے محاسبہ کریں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیلکولیٹ کریں کہ اس وقت سب کے کتنے بچے گھروں کے اندر سوئے پڑے ہیں. وہ گھروں کے اندر نہیں، وہ جہنم کے اندر سو رہے ہیں، یاد رکھنا. اگر ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس ایج میں تعلیم دو، پیار محبت سے مسجد کے اندر لانے کی کوشش کرو. اس ایج میں ڈنڈوں کے ساتھ، مکوں ہوروں کے ساتھ، تھپڑوں کے ساتھ نماز پڑھاؤ. جب اس حدیث پہ عمل کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچہ بڑا ہو کر نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن، خوراک، پٹرول، پتھر اور انسان ہے، جو پتھروں اور انسانوں کی باڈیوں سے بھڑکائی جائے گی، اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کی قسم میں اللہ کے فضل و کرم سے اکثر محاسبہ یہ کہا کرتا ہوں، دیکھو بچوں کو تلاش کرو اور ایمانداری سے اپنے گھروں کی طرف نظر اٹھاؤ. اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ خالق و مالک خوب جانتا ہے ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ تعداد اس مسجد کے اندر بچوں کی ہوں. چونکہ میں ایک باپ ہوں، میرے 5 بیٹے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان میں سے 2 بیٹے ایسے ہیں جن کو پیٹنے کا حکم ہے. اگر میں فجر کی نماز کے لیے، اور اللہ کا فضل ہے میرا ایک بیٹا جماعت کروائی اس نے، اگر میں ایک باپ اپنے ساتھ 3 ایسے بچوں کے لے کے آؤں جس کی عمر 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال ہے تو بندہ ایک، بچے 3 ہوئے. پھر اس کے 2 بیٹے ہیں، پھر اس کے 4 بیٹے ہیں، پھر اس کے 5 ہیں، اس کا 1 ہے. سارے لوگ باپ اپنے ساتھ مسجدوں کے اندر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جب ہمارے بچے رکوع کریں گے تو بندوں سے، بڑوں سے زیادہ مسجدوں کے اندر بچوں کا رش ہوگا. پھر دیکھنا اللہ خالق و مالک کی رحمتیں کیسے برستی ہیں. بیٹھ جائیں بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. یہ ایسے حقائق ہیں، یہ ایسی ریالٹی ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. میری گزارش ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پلاننگ کرنی پڑے گی. ادروائز بہت بڑا خطرہ ہے، رسک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام اعمال جو وہ کیا کرتا تھا منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام اگر اس نے زندگی میں کیے، یہ خود مر چکا ہے، نیکیوں کا کھاتا جاری و ساری ہے قیامت کی دیواروں تک. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ صدقہ جاریہ، یہ مسجد جس نے بنوائی ہے، جو اس کو چلا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے.
او علم ينتفع بھی، ایسا علم دنیا والوں کو چھوڑ کے مرا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کے مرا ہے جو نیک اور صالح ہے، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور